بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 1 سے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، بس تیرے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو اس میں سے، اور تاکہ تم ڈراؤ ساتھ اس کے، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہاں کیوں بتایا گیا کہ نبی آپ کا سینہ کس وجہ سے تنگ نہ ہو، یعنی کہیں کافر آپ کی تکذیب نہ کرے اور اذیت نہ پہنچا دے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناظر ہے۔ اور قرآن کے آنے کا کیا مقصد بتایا گیا ہے کہ تم ایمان والوں کو اس کے ذریعے نصیحت کرو، اور اس قرآن کے ذریعے کس کو ڈرایا جائے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو، کہ تمہیں آخرت میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پیروی کرو جو نازل کی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ تم پیروی کرو اس کے سوا سرپرستوں کی، کتنا کم ہے تم نصیحت پکڑتے ہو۔ انزل الیکم، کیا نازل کیا تمہاری طرف، یعنی قرآن، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور کس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، یعنی شرک نہ کرو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور بہت سی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا، ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، اور ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، یعنی اللہ کا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آتا ہے جب وہ آرام کر رہے ہوں۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، یعنی عذاب آنے کے بعد اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، یعنی ہم ظالم تھے، ہم خود ہی قصوروار تھے کہ رسولوں کی سچائی کو نہیں مانا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اور پھر ہم نے ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ اب امتوں سے کیا پوچھا جائے گا، یعنی کہ تمہارے پاس پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آئے تو وہ جواب دیں گے ہاں، اور اسی طرح ہی پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے امت تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم ان کے روبرو سب بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بھی بے خبر نہ تھے، یعنی ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا علم رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے ہم نے دونوں یعنی امتوں اور پیغمبروں کے سامنے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہ سب ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جس روز وزن بھی ہوگا، برحق ہوگا، جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا پھر ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے ہی نفسوں کو، ساتھ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے اور ان کا آیاتوں کا ظلم کرتے، یعنی ان کا آیات کا انکار کرنے والے لوگ۔ والوزن یومئذ الحق، یعنی حق والی چیز کا وزن ہوگا، وزن ہونا بالکل سچا ہے، اعمال کو تولا جائے گا، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی وزن ہوگا، اور جن اعمال کو تولا جائے گا خود صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا۔ میزان کو بھر دینے والی چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ، آدھا پلہ بھر جاتا ہے، اور اللہ اکبر سے دوسرا پلہ۔ اچھا عمل، بہترین اخلاق، یعنی جنازے کے ساتھ چلنے والے کا عمل کا وزن پہاڑ جتنا ہوگا، اہل و عیال پر خرچ کرنے والے کا عمل سب سے پہلے رکھا جائے گا۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ البتہ تحقیق ہم نے ان کو زمین میں رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سمانے رزق پیدا کیا اور کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ تشکرون یعنی جتنا تم کو ملا ہے اتنا تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ ہاں آدم کو سجدہ کرو، پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ اور اس نے کہا کس چیز نے تم کو روکا سجدہ کرنے سے جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ انا خیر منہ یعنی اس میں خود پسندی تکبر سامنے آ گیا اور دوسروں کا حقیر جانا اس نے۔ خلقتہ من طین یعنی انسان کے مرتبے پر اس نے حسد کیا۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ اللہ نے فرمایا بس اتر جا اس میں سے، تو نہیں ہے تیرے لیے کہ تو تکبر کرے، اس میں بس نکل جا، تو بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس بولا کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اللہ نے اس کی خواہش کے مطابق اسے مہلت دے دی، اور اس میں ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس طرح اللہ آزمائش کے ذریعے جان لے کر کہ کون اللہ کا اور کون شیطان کا پجاری ہے۔ فما قال فبما اغویتنی۔ ابلیس نے کہا بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کو سیدھی راہ سے پر بیٹھوں گا۔ اغویتنی یعنی تو نے مجھے انسان کو سجدہ کرنے کو کیوں کہا، غلطی خود کر کے اور دوسروں کو قصوروار ٹھہرایا اس نے۔ اور شیطان کی کیا تدبیر تھی کہ ہر طرف سے انسان کو بھٹکاؤں گا، خیر و بھلائی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف سے روکوں گا اور شرک کو ان کی نظر میں پسندیدہ بنا دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں جانب سے، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، اور جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا ہے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، اور نہ تم قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ صرف ایک درخت کو چھوڑ کر جہاں سے چاہو کھا پی سکتے ہیں۔ ایک درخت پر پابندی آزمائش کے طور پر عائد کی گئی تھی۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا، شیطان نے، تاکہ وہ کھول دیں ان دونوں کے لیے جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، ان کی شرمگاہیں۔ تیرے رب نے کہا نہیں روکا تم دونوں کو اس درخت سے مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ۔
شیطان دل میں جو بری بات ڈالتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ شیطان کا مقصد بہکاوے سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو ان کے لباس جنت سے محروم کرنا تھا اور انہیں شرمندہ کرنا تھا جو انہیں پہننے کے لیے دیا گیا تھا۔ شیطان کس طرح بھکاتا ہے؟ یعنی جھوٹ بول کر، لالچ دلا کے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، برائی کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بھگایا؟ یعنی جھوٹ بول کر کہ اللہ تمہیں جنت میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کے پھل کی تاثیر یہ ہے کہ جو بھی اسے کھائے گا وہ فرشتہ بن جائے گا یا دائمی زندگی پا لے گا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا اور میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی اب جنت میں جو نعمتیں اور آسائشیں جو حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تھیں، اس حوالے سے شیطان نے دونوں کو بہکا دیا۔ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ بس دھوکے کے ساتھ ان دونوں کو کھینچ لیا۔ جب دونوں نے اس کا پھل چکھا تو ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور لگے وہ دونوں چپکانے اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، کیا میں نے نہیں روکا تھا تم دونوں کو اس درخت سے، اور کہا نہیں تھا میں نے کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر ہوئی تھی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا، ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نہ ہمیں بخشے گا اور نہ ہی ہم پر رحم فرمائے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اب انہوں نے توبہ استغفار کے کلمات عطا کیے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے تھے۔ انسانی رویہ ہے کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی اعتراف کر لیا اور بخشش کی دعا مانگنے لگے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ یعنی شیطان انسان کا اور انسان آپس میں انسانوں کا دشمن ہوگا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں تم سب نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، تحقیق نازل کیا ہم نے تم پر لباس کو جو تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے، اور آرائش ہے، اور لباس تقوی کا یہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اب اس میں لباس کا کیا مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ ڈھانپتا ہے، زینت دیتا ہے اور حفاظت کرتا ہے۔ لباس بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، اور ایسا لباس پہنے جس سے تکبر کے جذبات نہ پیدا ہو۔ لباس التقوی یعنی دل کا تقوی، خیر خواہی اور فرما برداری، یعنی ایسا لباس ہو جس سے انسان کے اندر تقوی کے جذبات پیدا ہو۔ لباس پردہ پوش ہو، تنگ نہ ہو کہ اعضاء معلوم ہو، تکبر نہ چھلکے، اور لباس ایسا نہ ہو کہ عورت مرد اور مرد عورت معلوم ہو۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور ایسے حالت میں ان کا لباس بھی اتروایا تاکہ وہ ان کو
ظاہر کرتے ہیں ان کی شرم گاہیں، اور بے شک وہ دکھاتا ہے تم کو اور وہ گمراہ کرتا ہے وہ اور اس کا گروہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو۔ بے شک ہم نے بنایا شیطان کو سرپرست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے چیلوں سے ڈرایا کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلایا۔ بے شک ایمان والے لوگ ہی اس کے شکار ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باء و اجداد کو پایا ہے اور اللہ نے ہی حکم دیا ہے ہم کو۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم وہ باتیں اللہ پر کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اور اسلام سے پہلے مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہماری ماں نے ہمیں جنا، یا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، چنانچہ وہ لباس اتار کے طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں بے حیائی کا حکم دے۔ قل امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب نے حکم دیا ہے کہ بالقسط وَأَقِیمُوا وَجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ۔ انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا منہ سیدھا رکھو ہر مسجد کے نزدیک اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ تم کو بنایا تم لوٹو گے۔ بالقسط یعنی انصاف کا، اعتدال کا حکم دیا ہے کس کے بارے میں؟ لباس کے بارے میں۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ یعنی ہر عمل شریعت کے مطابق خالص دین کے لیے ہو اور اپنے دین کو خالص کر کے پھر اللہ سے دعا کرو۔ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی چسپاں کر دی۔ بے شک انہوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنایا اللہ کے سوا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، اور بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زینتکم یعنی لباس، طہارت، باوضو اور طہارت و پاکیزگی، اس سے مراد ہے لباس، تو پورا لباس پہنو، طہارت و پاکیزگی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کے لیے صاف ستھرے ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پیو، البتہ دو باتوں سے پرہیز کرو، اسراف اور تکبر۔ اور لباس میں اسراف کیا ہے؟ یعنی قیمتی لباس پہننا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت، وہ جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں، کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالصتاً قیامت کے دن۔ اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، یعنی لوگوں کے حرام کر لینے سے اللہ کی حلال کرتا چیزیں حرام نہیں ہو جایا کرتی، وہ حلال ہی رہتی ہیں، اور یہ طیب اور حلال چیزیں ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کہہ دیجئے بے شک حرام کیا میرے رب نے بے حیائی کو، جو ظاہر ہو اس میں سے، اور جو پوشیدہ گناہ کو، زیادتی کو اور ناحق کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ اور جو نہیں اس نے اتاری ساتھ اس کے کوئی دلیل، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔
الفواحش یعنی ہر قسم کی برائی ممنوع ہے، گناہ اللہ کی نافرمانی کا ہی نام ہے۔ حدیث شریف میں ہے گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے، اور بغیر الحق نہ حق ظلم و زیادتی، مثلا لوگوں کا حق غصب کر لینا اور کسی کا مال ہتھیا لینا ناجائز طریقے سے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ، اور ہر امت کے لیے مہلت ہے، اور جب آ جائے أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب آ جائے اس کی مہلت مدت نہ ایک گھڑی دیر ہوگی اور نہ ہی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی میعاد مدت سے مراد ہے وہ مہلت عمل جو اللہ ہر گروہوں کو آزمانے کے لیے عطا فرماتے ہیں، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے بنی آدم علیہ السلام، اگر کچھ رسول تم میں سے تمہارے پاس آئیں جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں تو تقوی اختیار کریں اور اصلاح کریں، تو اس سے کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا جا رہا ہے جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اور ان سے یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اب اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے جو اللہ کے حکام کی تذکیب اور اس کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان اور اہل کفر کا انجام بتا دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ انہیں اچھے جو اعمال اہل ایمان کے اعمال ہیں اس کو اپنائیں اور اپنا انجام بخیر کر لیں، اور ان اعمال سے بچیں جو کفار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ تو کون بڑا ظالم ہے اس میں جو گھر لے اللہ پر جھوٹ یا اس کی آیات کو جھٹلائے، اور یہی وہ لوگ ہیں پہنچے گا ان کو ان کے حصہ کتاب میں سے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہمارے فرشتے آ جائیں ان کی جان قبض کرنے کے لیے، اور وہ فوت کر دیں ان کو، اور وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف ہی گواہی دیں گے بے شک کہ وہی کافر ہے۔ نصیبہم یعنی عمل، رزق اور عمر، یعنی ان کے مقدر میں جو علم، رزق اور عمر ہے اسے پورا کر لینے کا، ان کے مقدر میں جو بھی سزا ہے وہ انہیں ان کے اعمال کے مطابق دے دی جائے گی۔ قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتى اذا ادارکوا فیہا جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم، فرمایا داخل ہو جاؤ گروہوں میں تحقیق گزر کی تم سے پہلے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، آگ میں جاؤ گے، اور جس وقت کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے اے پروردگار ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا۔ عذابا ضعیفا من النار قال لكل ضعیف ولكن لا تعلمون، تو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے، اللہ فرمائے گا سب کا ہی دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ عموماً یعنی وہ فرقے گروہ جو کفر و شرک اور تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے، یعنی تم میں سے پہلے انسان اور جنوں میں سے جو گروہ تم جیسے ہوں یعنی آ چکے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ہی داخل ہوں گے۔ امت لعنت اختہا یعنی اپنی دوسری جماعتوں کو
لعنت کریں گی، دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیروکار اور گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کی جماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ سب ایک دوسرے کو تانے کوسنے اور الزام دینے لگیں گے۔ اس وقت ان کا یہ سب کچھ عمل کام نہ آئے گا اور تم سب ہی اپنی جگہ مجرم ہوگے اور تم سب کو ہی دگنا ہی عذاب کے تم سب مستحق ہوگے۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، تو پھر تم بھی اپنی کمائی کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو جو تم کماتے رہے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا، اس سے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ گزر جائے، اور ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والوں کی سزا بتائی گئی ہے کہ ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ ابواب السماء یعنی ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے دروازے، ان کے اعمال کے لیے، ان کی روحوں کے لیے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے حق بات کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے تھے۔ اس لیے آسمان کا دروازہ بھی اب ان کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ تکبر کرنے والوں کو بالآخر واپس ہی جانا ہے۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ اور ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے اور اوڑھنا ہے، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے انہوں نے نیک عمل کیے اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہ جنت کے ساتھی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اہل ایمان والوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کیونکہ ایمان اور عمل صالح کا صلہ جنت ہے، اور اہل ایمان والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اور جو ان کے دلوں میں تھا ہم اسے نکال لیں گے حسد میں سے، اور اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات ہے جس نے ہماری رہنمائی کی اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ البتہ آئے رسول ہمارے رب کے حق لے کر۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ اب نزعنا ما فی صدورہم من غل، دل کی تنگی، حسد، بغض، کینہ اور غرور و تکبر ہے۔ ونزعنا یعنی کھینچ لیا، غل یعنی دل کا بند ہو جانا۔ جنت میں یعنی کوئی حاسد کینہ پرور داخل نہ ہوگا۔ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ ہمارا رب سچا ہے، تو پھر کیا تم نے پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کہ کافروں مارے گئے تھے ان کی لاشیں ایک کنویں میں پھینک دی گئی تھیں، انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، اور جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ جو ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن وہ اب جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن السلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اعراف کے اوپر بہت لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، وہ ان کو پکاریں گے، جنت والے پکاریں گے ان کو، تم پر سلامتی ہو، اور ابھی یہ اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا، یعنی دونوں کے درمیان آڑ ہوگی، مراد جنت و دوزخ اور کافر و مومن کے درمیان، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور یہی اعراف کی دیوار ہے۔ وعلی الاعراف یعنی جنت و دوزخ کے علاوہ اعراف پر بھی کچھ لوگ ہوں گے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے کہ وہ برابر ہوں گے اپنے وزن کے اعتبار سے، جس میں وہ جنت میں جائیں گے، اور کچھ اعمال ان کے برے بھی ہوں گے۔ بسیماہم یعنی کہ معنی علامت کے ہیں، جنتیوں کے چہرے روشن و تر و تازہ ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، ان کی نیکیاں برائیاں برابر ہوں گی، بالآخر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ان کی مثال، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، یعنی یہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر جنگ میں شامل ہوں گے اور شہید ہو جائیں گے، اب جو کہ والدین کی نافرمانی کی ہے اور دوسری طرف شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اہل اعراف میں سے بہت سے آدمیوں کو ان کے چہروں سے وہ پہچانیں گے اور کہیں گے کہ تم کو تمہاری جماعت کام نہ آئی اور جو کچھ تھے تم تکبر کرتے، یعنی اہل دوزخ ہوں گے جن کو اعراف والے ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر گھمنڈ کیا کرتے تھے، اس حوالے سے ان کو یاد دلائیں گے کہ یہ چیزیں اب تمہارے کچھ کام نہ آئیں۔ هؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور تم جنت میں داخل نہ ہوگے، وہاں تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اب اس میں مراد ہے کہ اہل ایمان ہے جو دنیا میں غریب و مسکین تھے، متکبرین ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو دنیا میں اس حال میں نہ ہوتے، اور کہتے کہ قیامت والے دن بھی یہ اللہ کی رحمت ان پہ نہ ہوگی۔ اعراف والے جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہارا جتھا اور تکبر کرنا تمہارا کچھ کام نہ آیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہوگی۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، تو جنت والے کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، یعنی کھانے پینے کی نعمتیں قیامت والے دن اہل ایمان والوں کو نصیب ہوں گی۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جن لوگوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس آج کے دن ہم ان کو بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن بھول گئے تھے، ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے۔ ان جہنمیوں کے مال کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا،
جب دین کو کھیل تماشا بنا لیا جائے تو احکام و فرائض پر عمل کرنے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ دنیا کی حرص میں وہ مبتلا تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہیں گے۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں بھلا دیا تھا، اسی طرح قیامت کے دن وہ بھی بھلا دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم اس کے پاس کتاب بھیجی، کھول کے بیان کیا ہم نے اس کو علم کی بنا پر، ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو تم پر ایک کتاب بھیجی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، اور ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ورنہ جو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں وہ ہدایت اور رحمت کے مستحق قرار پائے ہیں۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل